مجالس کے سلسلے کی آج 10ویں مجلس ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا سید ممتاز جعفر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے جو اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
غفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہوئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہوئے بابا تیری زہرا
مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہے کہ من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے غر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام کہ مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا، اپنے غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پا کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول
پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شہزادی کونین کے حوالے سے چند اشعار ہیں جناب ہلال نقوی صاحب کے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، شعر پڑھنے جا رہا ہوں فاطمہ کے سامنے، فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، مفلس اشک عزا ہوں کس طرح لے جاؤں میں، مفلس اشک عزا ہوں کس طرح لے جاؤں میں، چند آنسو اور وہ بھی فاطمہ کے سامنے، فخر آیات کلام کبریا کے سامنے۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے، فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، اور صاف آتے ہیں نظر سارے علامات ظہور، صاف آتے ہیں نظر سارے علامات ظہور، دیکھیے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا کر سامنے، دیکھیے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا کر سامنے۔ اور آخر دو شعر سماعت فرمائیں۔ جو مکان چاہو گے وہ مل جائے گا معبود سے، جو مکان چاہو گے وہ مل جائے گا معبود سے، ارے خلد میں رکھے ہوئے ہیں سارے خاک کے سامنے، خلد میں رکھے ہوئے ہیں سارے خاک کے سامنے، اور کربلا
یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، کربلا یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، ارے مسکرا دیتا ہوں میں ہر حرملا کے سامنے، مسکرا دیتا ہوں میں ہر حرملا کے سامنے، شعر پڑھنے جا رہا ہوں فاطمہ کے سامنے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محمد وآل محمد۔ عزیزاں گرامی، بہرحال آپ کے سامنے عشرہ مجالس کی آج 10ویں مجلس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی لوگ کے تعاون اور مدد اور استقبال کی بنیاد پر 20 سال کا یہ دور گزرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تنہا تو کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی کام نہ ہو، لوگ ساتھ نہ دیں۔ تو الحمدللہ یہ اس مسجد میں یہ 20 سال کا دور گزرا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جو ہے امام زمانہ کے ظہور تک جو ہے چلتا رہے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمیں ولایت بھی سمجھ میں آتی ہے اور محبت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور نتیجے میں ائمہ طاہرین و اہل بیت اطہار کی سیرتوں کا تذکرہ اور ان کی سیرتوں کی طرف توجہ اور قرآنی باتوں کی طرف جو ہے متوجہ ہونا اور گامزن ہونا، یہ سب جو ہے ان مجالس کا ایک اثر ہے اور نتیجہ نکل کر آتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جتنی دیر بھی انسان ان مجلسوں میں شرکت کرتا ہے اور جتنی دیر فرش اعضاء پر بیٹھتا ہے، اس کا بہرحال جو ہے ایک ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ ثواب جو ہے وہی ہے کہ انسان اس دنیا میں شاید سمجھ میں اسے نہ آئے، لیکن قبر میں اور آخرت میں اس کا بہرحال جو ہے اثر نظر آئے گا۔
دیکھیں یاد رکھیے گا کہ یقینی منزلوں کو طے کرنا، ایمان کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا جب تک کوئی چیز یقین نہ ہو انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ یہ محبت اہل بیت اور ان کا تذکرہ جو ہے قبر میں اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو آپ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو بھی آپ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے عبادتوں میں جو ہے شمار کیا جاتا ہے سب سے پہلے، اور نتیجے میں اہل بیت کی راہ میں جو بھی جو ہے خرچ کیا جائے، چاہے وقت کا خرچ ہو، چاہے پیسے کا خرچ ہو، چاہے محنت کا خرچ ہو، کسی بھی طریقے کا خرچ ہو، تو بہرحال جو ہے اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے نوازتا ہے۔ سمجھ میں اس کے شاید بعد میں آئے، لیکن وقت اگر جو ہے انسان اہل بیت کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ وقت میں برکت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مومنوں کی صفات میں اور متقین کی صفات میں جو تذکرہ کیا ہے اور قرآن نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، یہاں رزق کے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مال و دولت، کھانا، یہ سب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے اسے خرچ کرنا، انسان کے پاس شعور ہے، عقل ہے، اسے خرچ کرنا، انسان کے پاس وقت ہے، وقت کو خرچ کرنا، انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اسے خرچ کرنا، یہ سب جو اس میں شامل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ متقین وہ حضرات ہوا کرتے ہیں، اہل ایمان وہ ہوا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ آخر یہ انفقون کا مسئلہ ہے، انفاق کا مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا عوض، بغیر بدلے کے اسے جو ہے خرچ کرنا۔ ہم نے جو ہے آپ کے اوپر خرچ کیا، آپ نے ہمارے اوپر خرچ کیا، آپ ہم سے بدلہ نہ چاہیں تو یہ انفاق کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے بدلے کی طرف توجہ کرے تو وہ انفاق نہیں ہوگا۔ آپ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں اور تذکرہ جو ہے عام طور پہ ہوا کرتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کھانا کھلایا اہل بیت اطہار نے، لیکن اس کا عوض نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ نہیں کہ بنا کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے تم جو ہے اس کا اتنا دو، یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ جبکہ قرآن جو ہے ان کی زبانی تذکرہ کرتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو نہ ہم تم سے، یہ بھی سب اللہ کے لیے ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ جو ہے تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں نہ جزا کے طلبگار ہیں۔ آپ نے جتنے لوگ جو ہیں مجالس میں یا اس عشرے میں یعنی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان 20 سال کے عرصے میں اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو واقعاً جو ہے قبر میں ان کو ثواب مل رہا ہوگا، ان کے لیے راستے ہموار ہو چکے ہوں گے، اہل بیت ان کے لیے ظاہر سی بات ہے مددگار ثابت ہوئے ہوں گے۔ سب چیزیں جو ہے بہر یقینی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ذرہ برابر بھی اگر راہ خدا میں قدم آگے بڑھاتا ہے اہل بیت کی محبت میں تو اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں فرصتوں کو استعمال کرتے ہیں، فرصت نہیں وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں، تو انسان کے پاس وقت بچا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جو ادھر ادھر وقت کا ضائع کرتے ہیں، ان سے اگر کچھ کہا جائے ہمیں وقت ہی نہیں تو کیا کروں، غور کرنا نہیں کر رہے۔ اگر آپ ان سے کہیے کہ بھیا آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ، کیا کریں، وقت نہیں ملتا۔ غور کریں کہ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے
کہ آخر وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت میں برکت ہوا کرتی ہے. ہمیشہ جب آپ کسی اللہ والے سے کہیے کہ بھائی یہ کام ہونا، ہو جائے گا، آنا ہے آ جائیں گے. غور کیا، وہ چنندہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں. آپ اہل بیت کی زندگی مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیے کیا آخر ہر ایک کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادتیں بھی کرتے تھے، حکومتی کام کو بھی انجام دیتے تھے. آپ مولا کرام کی 5 سال کی ظاہری حکومت کا جو ہے دور دیکھ لیجئے. آپ مولا نے یہی تو کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ اس دور میں، دور حکومت میں کوئی ایسا سامنے آ جائے جو بھوکا سویا ہو، کوئی ایسا سامنے آ جائے جس کے پاس چھت نہ ہو، کوئی ایسا سامنے آ جائے جس کے پاس کپڑا نہ ہو. یعنی آپ غور کریں کہ اللہ نے ایسے نمائندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں. روٹی، کپڑا، مکان، عام طور پہ یہی 3 چیزیں کہی جاتی ہیں. تو مولا کائنات نے، اہل بیت اطہار نے توجہ کیا ہے، غور کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے پروگرام، اس طریقے سے برنامے جو رکھے جاتے ہیں، یا یہ سب جو ہے ایک طریقے سے ہمارے لیے جو ہے نعمتیں ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع ملتا ہے اچھی باتیں سننے کا، موقع ملتا ہے اتنی دیر عبادت کرنے کا. اور آئے تھے اس مسجد میں فرش ازا پر بیٹھنا خود ثواب ہے، خود مسجد میں بیٹھنا ہی ثواب ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ثواب پہ ثواب. اب کوئی کہے ہمارا اتنا ثواب ہمیں نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھیں ثواب جو ہے روز قیامت قبر میں ذرا سے بھی اگر مل جائے تو بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. تو اس لیے جو ہر وقت اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھیں. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. اور ایسے نہیں ہے آپ وقت کو انفاق کریں گے تو اللہ کئی گنا جو ہے وقت دے گا. 24 گھنٹے میں وقت بچا بھی رہے گا اور انسان کے لیے کام نہیں ہوگا. یہ سب ہمیں سمجھنے. بہرحال جو ہے میں نے اتنی باتیں اس لیے کہیں کہ تاکہ جہاں تک آواز میری جا رہی ہے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ آخر وقت نکال کے وقت کی تقسیم بندی کرتے ہوئے اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ایک سلسلہ رہے. اور ظاہر سی بات ہے اب بجائے پہلے بھی جو ہے ایسا ہوا تھا کہ موضوع بندی ہوا کرتی تھی، ٹاپکس دیے جاتے تھے. اسی ٹاپکس کی مراد جو ہے تاکہ کچھ مطالب جو ہے ایسے ہوں جو لوگوں تک پہنچ سکیں. تو اس سال بھی جو ہے موضوع بندی کی گئی تاکہ اس موضوع کے مطابق جو ہے گفتگو ہو سکے. الحمدللہ ابھی تک آپ نے جو ہے ٹاپک اور موضوع کے مطابق جو ہے گفتگو سنی ہے. کبھی عبادت کا سلسلہ، کبھی حجاب کے بارے میں، کبھی پردے کے بارے میں، کبھی جو ہے آپ کے جو ہے مختلف جو ہے کہتے کہ مطالب کے عنوان سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے گئے مطالب کو. لیکن آپ کے سامنے آج اور کل میں جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں جس کا توجہ ہم لوگ نہیں کرتے، غور ہم لوگ نہیں کرتے. صرف آپ ہی نہیں، ہر طرح کے افراد ایسے آتے ہیں جن کی توجہ نے اصلا غور ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اور اس بات کو باقاعدہ جو ہے ہمارے لیے شہزادی زہرہ مرضیہ نے متوجہ کر دیا ہے. تازہ ماشاء اللہ محمد محمد بتا دیا ہے تا قیامت کہ کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. 18 سال کی زندگی، لیکن 18 سال کی زندگی میں ہر طرح کی باتوں کا تذکرہ جو ہے پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں میراث ایک ایسی شے ہے. میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے آئے کریمہ کے، یہ جو قرآن کا جملہ ہے آئے کریمہ ہے، میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ کر کے بات کو تیز آگے بڑھا دوں. پروردگار کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے. ڈائریکٹ اللہ نہیں کر رہا، اللہ حبیب کے ذریعے، نبی کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچا رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. غور کیجئے گا اس جملے کی طرف. اکثر آپ سنا کرتے ہیں لیکن غور طلب بات ہے کہ آخر ہمیں کس طریقے سے محبوب پروردگار قرار پانا ہے.
اللہ کب ہم سے محبت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے عام طور پہ ہر کوئی جو اللہ کا ماننے والا ہے اگر اس سے کہیے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فوراً کہے گا ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کتنا نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نبی کی اتباع کتنی ہم کر رہے ہیں؟ عام طور پہ ہمارا دماغ جو کہتا ہے وہی عقل جو کہے، بس لگا دیا اپنی زندگی میں کہ ہاں یہ اچھی بات ہے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بری بات ہم نہیں کریں گے۔ جبکہ یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی شریعت میں ہو جائے۔ یاد رکھیے گا دین ایک ایسی چیز ہے، دین اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایسا دین ہے جس نے باؤنڈیشن لگایا ہے باقاعدہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اب مسجد میں آ گیا تو باؤنڈری اس کی ہے ہی ہے نا، پورا ایریا تو مسجد تھوڑی نا، مسجد کا ایک ایریا ہے۔ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو مسجد کے تمام امور کی طرف توجہ آپ کو کرنی ہے۔ نجاست کی حالت میں مسجد میں نہیں آنا ہے، مسجد کو نجس نہیں کرنا ہے، مسجد کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام چیزوں کا جو ہے توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، احکام مسجد پر توجہ کرنا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے دائرے اسلام میں اگر ہم ہیں، دین کے دائرے میں ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے جو دین ہم سے چاہتا ہے، دین ہم سے کہتا ہے۔ یہ مطلب تو ہی نہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو دین مانتے ہیں، ہم تو دین اسلام کو مانتے ہیں، لیکن دین کے نام پر صرف دعویٰ ہے اور عمل نہ ہو، واقعی غلط ہے یہ۔ انسان اب گھر میں آپ دیکھیے، اپنے گھر میں بھائی گھر کا ایک رول ہوتا ہے، ایسا تو نہیں مطلب کہ گھر جو ہے ایسے بغیر کہتے کہ بس منمانی چلتا رہے، چلاتا رہے انسان۔ ایک بیٹا ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، ایک بیٹی ہے اپنی منمانی کر رہی ہے، ایک بیوی ہے وہ اپنی منمانی کر رہی ہے، شوہر اپنی منمانی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک رول بنایا جاتا ہے، انسان زندگی گزارنے کے لیے قانون بناتا ہے۔ گھر کے دائرے میں کچھ ایسی باتیں رکھی جاتی ہیں جس سے جو ہے منظم زندگی بسر ہو سکے۔ یہ مطلب تو ہی نہیں کہ جس کا من جو چاہے وہ کرتا رہے، بھائی اتنے بجے سو جانا ہے، یہ بستر تمہارا ہے، یہاں پہ تمہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ کھانا ہوگا، کھانا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا، کھانا یہ پکے گا، یہ ضرورت ہے، یہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے، ایسی پڑھائی ہونی چاہیے، ایسے کدے اسکول میں ہونا چاہیے۔ تمام چیزیں جو ہیں گھر میں بیٹھ کے حل کی جاتی ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک قانون معین کیا جاتا ہے، ایک معین شدہ قوانین ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے تمام گھر والے جو ہے اس پر پابند ہوتے ہیں۔ پابندی اگر نہیں ہوتی تو بعد میں جو ہے جو گھر کا اصل ہوتا ہے، جیسے باپ ہے یا دادا ہے، تو وہ سمجھاتا ہے بیٹھ کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہو ذرا سے کچھ کرنے لگے، منع کی ظاہر طور مخالفت کرنے لگے، کہیں بہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک چھوٹے سے امور کے لیے چاہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ہاں کچھ نہ کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں۔ بغیر قانون کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ملک بھی جو ہے چلتا ہے تو بغیر قانون کے نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہوتا، جس ملک میں انسان رہتا ہے قوانین کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں قانون یہ ہے کہ بائیں طرف سے آپ کو چلنا ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے، تو کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم داہنی طرف چلیں، نہیں۔ قانون بنا کے لال بتی اگر جل گئی ہے، ریڈ لائٹ ہے، تو آپ کو رکنا ہے۔ ہمارا من کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو نہ مانیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
قانون کی پابندی بہرحال ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی بسر ہو سکتی ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے انسان آپس میں لڑتا رہے گا، آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے بحث و مباحثے، اور نتیجے میں جو ہے دیکھیے جھگڑا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک داہنی طرف ہم چلنے لگے تو سامنے سے کوئی آ رہا تو ایکسیڈنٹ تو ہوئے گا ہی نا۔ تو ویسے ہی اسلام ایک ایسا دین ہے، شریعت ایک ایسا قانون بنا کے رکھا ہے اس نے کہ جس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اور جس نے ذرا سے بھی ادھر ادھر کیا تو وہ بہرحال جو ہے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ تبھی تو قرآن میں کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تقوی الہی اختیار کرو، اپنے کو بچاؤ ان تمام چیزوں سے جو اللہ پسند نہیں کرتا، اور یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے، شدت پائی جاتی ہے اللہ کے عذاب میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں قانون یہاں پہ ہے کہ ذرا سے کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کچھ کہیں گے، اگر اس نے جو ہے کچھ کرنے لگا تو آپ نے وہ معاف کر دیا یا آپ نے ختم کر دیا بات کو۔ تو اللہ دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے معافی تلافی ہو جائے تو اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن آخرت میں، قبر میں، موت کے بعد کیا ہوگا؟ راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب تک ایک سلسلہ قائم رہے اعمال کا اس وقت جو ہے ثواب جاری جو ہے برقرار ہے۔ لیکن نہیں، اگر انسان جو ہے خود عمل کر کے دیکھیں، یاد رکھیں دو باتیں میں عام طور پر کہا کرتا ہوں اور تذکرہ کر دوں یہاں پہ، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی تلافی نہیں ہے، جو کوئی اگر آپ جو ہے مومن اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ جو ہے آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمارے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ برقرار ہے، ہم ان کے عقیدے کو جو ہے آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن اگر نماز چھوٹی ہے تو ہم نماز جو ہے ان کی طرف سے پڑھ دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے تلافی ہو جائے گی، جبران ہو جائے گا۔ اعمال کے جبران تو ہے لیکن عقیدے کے نہیں، اس لیے اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کے اوپر عقائد کو مضبوط رکھنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا سے جائے اور عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ اسی لیے دین اور شریعت جو ہے ایک دائرہ معین کرتی ہے، اس دائرے سے باہر نہیں آنا ہے، دائرے سے باہر نہیں آنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع ضروری ہے اگر واقعی انسان کو کامیاب ہونا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو جلدی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات وقت زیادہ نہیں ہے، زیادہ تمثیلی بات پیش کی جا سکے کہ بہرحال جو ہے 20-25 منٹ تو ہو ہی گئے ابھی گفتگو میں، لیکن جلدی سے آپ کے سامنے اصل بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ آخر ہماری زندگی کیسے جو ہے آگے بڑھے جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ دیکھیں مین بات یاد رکھیے گا، وہ دنیا کارآمد ہے جس کے نتیجے میں آخرت سنور جائے۔ ہر اہل بیت کے فرد کو آپ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے سب سے پہلے آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آخرت آخرت آخرت، آپ نے جو بلاغہ میں دیکھیے انما خلقتم لدار البقاء، دار آخرت، دار بقا کے لیے تم کو جو ہے خلق کیا گیا ہے، فنا کے لیے نہیں، یعنی تمہیں دنیا کے لیے نہیں خلق کیا گیا، آخرت کے لیے خلق کیا، ٹارگٹ آخرت ہے۔ اب ظاہر بات اس ٹارگٹ اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے میں اچھے کام ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ کارآمد ثابت ہو جائے تبھی تو کام ہوگا۔ جیسے مثال تو ہمیں ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ دلی جانا ہے، مثلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے دلی جانا ہے، ہم نے ایسے ہی جو ہے بغیر کوئی ساز و سامان کے میں نکل گیا گھر سے، ظاہر سے بات ہے نہ کپڑا ہمارے پاس دوسرا ہے، ایک ہی کپڑا پہن کے ہم جا رہے ہیں، نہ پیسہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ ٹکٹ ہم نے لیا ہے، نہ کھانے کا بندوبست کیا ہے، بس نکل گئے تھے، نکل گئے، کیا ہوگا نتیجے میں؟ انسان کامیاب جو ہے یعنی دلی تک پہنچ پائے گا؟ نہیں،
زحمتیں اٹھائے گا، پریشانیاں اٹھائے گا، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہی جو ہے یہاں آخرت کی بات ہے. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے ذات راہ رکھنا ہوگا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد، وہ جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے بجلی صاحب کے سامنے. جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے. کوفے سے پہلے قبرستان، کوفے کے باہر اس قبرستان میں کھڑے ہو کر، میں نے پوری بات نہیں بتانا ہے، یہی کہا تھا کہ اے قبر والے، اے وحشت میں رہنے والے، اے اندھیرے میں رہنے والے، اس طرح گفتگو مولا نے کی کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ تمہاری جو بیویاں تھیں انہوں نے نکاح کر لیا ہے. یعنی جو بیویاں تم چھوڑ کے گئے تھے نا، ان سب نے نکاح کر لیا ہے. اور جو مال و دولت چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ آپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور گھر جو چھوڑ کے گئے تھے نا، اس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں. تمہاری طرف توجہ نہیں ہے کسی کی. مولانا نے 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی. مولانا نے کہا بیویاں جو چھوڑ کر تم گئے تھے انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں، اپنی زندگی میں جو ہے مصروف ہیں. مال و دولت چھوڑ کر گئے تھے، وہ سب تقسیم کر لیا گیا، میراث میں سب نے لے لیا، آپس میں بٹوارا کر لیا ہے. اور جو تم گھر چھوڑ کر گئے تھے ان گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، تمہاری طرف توجہ کچھ نہیں ہے. اب جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے. یہ تو خبر میں نے بتائی تم کو. کس سے؟ قبر والوں سے کہہ رہے ہیں. پھر مولا متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ساتھ میں آئے تھے، کہا دیکھو ان کو اگر جو ہے اٹھا دیا جائے، قبروں سے اٹھا دیا جائے اور ان کو اجازت دی جائے کہ بتاؤ تمہارے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو مولا اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ اٹھ کر فوراً یہ کہیں گے ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے. تو مولا نے متوجہ کیا کہ دیکھو قبر میں کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ تقوی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور اہل بیت کی سیرت کو اپنانا، یہ ہے تقوی. سیدھی بات. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو ہے محبت کرتے ہو اللہ سے تو نبی کی اتباع کرو. اب نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور کیا آپ نے؟ اور جب اللہ کا محبوب قرار پائے گا تو کیا کہنا، پھر کیا کہنا. ظاہر سی بات جو اللہ والا بن جائے نا، پھر جو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. اچھا شریعت ملے کیسے؟ میں نے اکثر ایک بات کہی ہے، دہرا دوں جلدی سے. 3 چیزیں ہیں. اپنی عقل نہیں لگانی ہے، اپنے دماغ کو نہیں لگانا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے شریعت میں. 3 چیزیں ہیں بس. معصومین جو کہیں وہ شریعت. معصومین نے جو کہہ دیا یہ کرو وہ شریعت. معصومین نے کر کے دکھا دیا وہ شریعت. معصوم نے یہ کام کیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کارآمد ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیٹی زہرہ مرضیہ جب وہ جاتی تھی اپنے بابا کے پاس تو کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تب آپ بتائیے کیا اصحاب نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا اصحاب نے سنا نہیں تھا؟ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں تھا؟ لوگوں نے نبی سے سنا نہیں تھا؟ کیا سب نے سنا تھا. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ نبی نے کر کے دکھایا تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا احترام کیا جاتا. اگر نبی والے ہو تو، اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو کہنا بڑا آسان ہے، کرنا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہی نبی نے کر کے جو دکھایا، اور نبی نے کہا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جتنے اذیت دی مجھے اذیت دی. تو بھائی نبی نے کہا کہ زہرا کیا جائے احترام کرو. نبی نے کہا کہ زہرا کو راضی رکھو.
مرضی زہرا ہی جو ہے کارآمد ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. اگر زہرا ناراض تو نہ دنیا سنور پائے گی نہ آخرت سنور پائے گی انسان. تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے جو کیا وہ شریعت، جو نبی نے کہا وہ شریعت. نبی سے مراد ہے معصومین. نبی جو کہتے ہیں وہی اہل بیت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. تو اب جائے دو باتیں. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کے سامنے کوئی کام انجام پائے اور نبی خاموش ہو جائیں. معصومین کے سامنے کوئی کام انجام پائے اور معصومین خاموش ہو جائیں، وہ ہے شریعت. بس 3 باتیں ہو گئی، یاد رکھیے گا. اپنے دماغ لگانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کروں. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے رسم و رواج میں، یہ ایسے نہیں ہوگا تو ایسے ہوگا. جو واجب کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. واجب کام کیا ہے؟ نکاح. صرف نکاح ہے جو مین ہے تمام کاموں کے ساتھ. مین وہی ہے. اور نہیں کر رہے ہیں. اور ہم نے رسم و رواج لگا دیا جس کے نتیجے میں بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی کیونکہ اتنے رسم و رواج ہو چکے ہیں نا. مانجا ہوگا، یہ ہوگا، اتنا کھانا، اتنا یہ، اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ کھائیں گے، اتنے لوگ کریں گے. یہ سب چیزیں آپ نبی کی بیٹی کی سیرت کو دیکھ لیا. نبی نے کیسے دکھایا ہم کو، کیسے بتایا ہم کو شریعت کیسے ہوتی ہے. میں نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ تو نبی کا فعل ہمارے لیے حجت ہے، نبی کا فعل ہمارے لیے کارآمد ہے. نبی نے جیسے کیا اسے کر کے ہمیں دکھانا ہے، تب کہیں جا کے زندگی آسان ہو سکتی ہے. ہماری وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے نا، روز قیامت جو ہے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. یہ طے ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا. ہم نے ہائی فائی شادی کر دی، ہماری وجہ سے کیا ہے؟ دوسرے بیچارے تھے غریب غربا جو ہے وہ نہیں کر پا رہے شادی. اگر بیٹی بیٹھ گئی، ایسی بیٹیاں جو کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ وہ جو ہے جہیز میں کچھ نہیں دے پا رہا ہے باپ اس کا، تو اگر جو ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں روز قیامت. ہمیں آسان کرنا چاہیے ہر کام کو. دین سہلا ہے. سہلا مانے آسان دین ہے. دین کوئی سختی نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم اللہ بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تم سے آسانی یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا. انسان اپنے کو سختی میں ڈال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم سفر کر رہے ہو، 4 کی نماز 2 رکعت پڑھ لو. تم آسانی ہے نا. یہ نہیں کہا کہ 4 ضرور پڑھو، نہیں. آپ کی ٹرین چھوٹ رہی، جلدی سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جا کے بیٹھ گئے، واجب کام انجام دیا آپ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے شریعت آسان ہے، دین آسان ہے. دن بھر نہیں کہا ہے، 17 رکعت کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے واجب کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو اور کم ہو جائے گی آپ کے لیے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسانی ہے پیدا کی اللہ نے. نکاح شادی یا آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا ہے اسلام نے. یہ تو مطلب ہے کہ اتنا بوال کر لیا جائے، اتنے رسم و رواج رکھ دیا جائے، اتنے کہتے کھانے کا انتظام، اتنا کہتے کہ تب تک میں رسومات کا ہم تذکرہ یہاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی سیرت، نبی کا کردار. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کرو گے، یعنی نبی کی اتباع کرو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، محبوب پروردگار قرار پائے گا. اور جب اللہ کا محبوب ہو جائے تو کیا کہنا، دنیا اور آخرت دونوں. دیکھتے کہ دعائے عرفہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے عرفہ میں ہی تو مولا نے کہا بارگاہ معبود میں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. اور کیا آپ نے اگر اللہ کے لیے کام ہو جائے، اللہ مل جائے نا تو کچھ نہیں، دنیا کے کوئی چیز نہیں ملے لیکن اللہ مل جائے کافی ہے. اور اگر اللہ نہیں ملا، دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں بیکار ہے. جیسے فرعون تھا، فرعون کے پاس حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پانی میں غرق ہو گیا.
آج تک ایسی لاش جو ہے مصر میں موجود ہے، اس کی لاش، تاکہ لوگ اس کو سبق سیکھ سکیں، عبرت اس کے لیے ہو سکے کہ جس کے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ عزیزوں، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے جس کو کہتے ہیں میراث، ارث۔ جہیز میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن میراث کے لیے ہمارے دل سے جو ہے بات نکلتی نہیں۔ کیسے ہم داماد کو دے دیں؟ ہمیں داماد کو تھوڑی نہیں دے رہا ہے، انسان اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ شریعت سے بڑھ کے ہو سکتا ہے قانون؟ آپ بتائیں، اتنی جس کو آپ نے 20 سال 24 سال پروان چڑھایا، خون جگر پلایا ہے، اس کو تو آپ جو ہے کسی کے حوالے کر دیا آپ نے، اور پراپرٹی کے جو کہتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے اپنے پاس رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ بھائی بیٹی سے بڑھ کے پراپرٹی ہے، لیکن دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنے دماغ سے شریعت کو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو جو ہے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین ایک دین سہلا ہے، آسان ہے، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، بیٹی کی شادی کر دیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے اس میں، لیکن جب 50,000 اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی جو ہے پراپرٹی کی بات آتی ہے نا، ہم کیسے دے دیں اس زمین کو؟ کیوں نہیں دیں گے آپ بھائی؟ شریعت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ لڑکی کو میکے سے زمین ملتی ہے۔ توجہ کی جگہ میں جلدی عرض کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ جو ہے اس کی تفصیلی گفتگو، لیکن بہرحال جو ہے وقت بہت چاہیے، میراث کی بحث کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن نہیں، ہم مختصر بیان کریں گے آپ کے لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں زندگی کیا ہے۔ میراث، ارث، یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں باقاعدہ آیتیں پائی جاتی ہیں جس سے توجہ دلائی گئی ہم کو، لیکن کیا ہے، اگر باپ سے کہا جائے بیٹی کو حق دیجئے، کیسے دے دیں؟ ہمارے لڑکے کیا کریں گے پھر؟ ہمارے لڑکوں سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ دین سے مطلب ہے، شریعت سے مطلب ہے، اللہ سے مطلب ہے۔ اللہ جو کہے گا وہ کرے گا انسان، یا کہتے گا اپنے بیٹے کے لیے نہیں، وہ تو آپ کی جو ہے کہتے کہ یہ ہیڈک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ کو اسے کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے یہاں سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارے لڑکوں کو جو ہے کہتے مل جائے، ہمیں لڑکے تو کما ہی لیں گے، لڑکوں کو اتنا پڑھا دیجیے کہ لڑکے خود بخود جو ہے کہتا کہ گھر بنائیں اپنا، لڑکے خود جو ہے کہتے کہ اپنا جا کے زمین خریدیں، اپنے دے جو ہے پراپرٹی بنائیں۔ بھائی اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے، بیٹی کو تو کیا ہے، بیٹی جو چلی گئی ہے، اب اس کو جو ہے کیا ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی نا، تو اس کا جو حق اسلام نے بیان کیا ہے، للذکر حظ الانثیین۔ قرآن کہتا ہے کہ حصہ جو ہے بیٹیوں کا جو ڈبل ہے اتنا جو ہے ایک بیٹے کو ملتا ہے، یعنی بیٹی کو آدھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آیت کریمہ ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن کی آیت پڑھوں گا، فی الحال ابھی جو ہے جلدی صاحب کا اعلان کر دوں کہ وقت ایک صلوات بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، بار بار میں تذکرہ کروں گا، اور میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم دین کو مان رہے ہیں تو صحیح طریقے سے مانیں، شریعت کو مان رہے ہیں تو صحیح طریقے سے مانیں، دائرے دین میں آ چکے ہیں تو آ چکے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس دائرے میں آپ آ گئے ہیں تو مسجد کے احترام آپ پر واجب ہے۔ مسجد میں نجاست کی حالت میں نہیں آ سکتے، مسجد کو آپ نجس نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آئے ہیں تو آپ احترام مسجد میں جو ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، مستحب ہے، ثواب ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ مسجد کے باہر رہیے، کوئی مطلب آپ کا قانون نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اسی طرح دین کا دائرہ ہے۔ اگر دین کے دائرے میں اگر آ گئے ہیں تو ہمیں ان تمام قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ ابھی آپ نے اس دن جو ہے پردے کے بارے میں جو ہے آپ کو بتایا گیا، لیکن ہم کیا ہیں، توجہ نہیں ہے۔ میں شہزادی زہرہ مرضیہ کہتی ہیں
جب وہ ایک نابینا صحابی نبی کے ساتھ آ رہا ہے، نابینا صحابی ہے، نبی نے دق الباب کیا، بیٹی میں آ جاؤں؟ کہا آ جائیے۔ کہا میرے ساتھ صحابی بھی ہے۔ کہا رکیے میں چادر پہن لوں۔ کہا وہ نابینا ہے۔ کہا وہ نابینا ہے لیکن میں نابینا نہیں ہوں۔ آج چھوٹی سی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ کریں۔ جب کہتے کہ نبی نے پوچھا بیٹی بتاؤ کہ بہترین حسن کیا ہے عورتوں کے لیے، تو کہا پردہ، پردہ بہترین حسن ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں شہزادی بتا رہی ہیں، دین ہمیں بتایا جا رہا ہے، شریعت بتائی جا رہی ہے، ہم منمانی کریں۔ منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ 3 حصے بتائے، 3 طبقے ہیں میراث کے۔ آپ غور سے سن لیجئے، گفتگو 10 منٹ کی گفتگو اور ہے، سن لیجئے انشاءاللہ، پھر شہزادی کی میراث کا تذکرہ میں کروں گا۔ 3 باتیں ہیں ہمارے شریعت میں، آپ مفاد وہ آپ کے توضیح المثال اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ 3 باتیں ہیں، اسی لیے تقلید کہا گیا ہے، تقلید ضروری ہے۔ امام نے کہا تھا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کریں، تو تقلید ضروری ہے۔ توضیح المثال اٹھا کے دیکھیے آپ، 3 طبقے ہیں جلدی صاحب کے سامنے۔ پہلے طبقے میں ایک شخص اس دنیا سے گیا ہے، تو پہلا طبقہ کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی اور ماں اور باپ، پہلا طبقہ۔ یعنی اگر ماں باپ ہو، بیٹا بیٹی ہو، تو دوسرے طبقے کو جو ہے میراث نہیں ملے گا، دوسرے حصے کو نہیں ملے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ دائرے جو موجود ہیں اس میں نہیں ملے گا، اس کو دوسرے گروہ کو نہیں ملے گا۔ پہلا گروہ یہ ہے۔ پہلا گروہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ذہن میں رکھ لیجیے جلدی سے آپ کے سامنے۔ پہلا گروہ ہے ماں باپ، بیٹا اور بیٹیاں۔ یعنی اگر ایک شخص مرا ہے تو اگر اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے بیٹا بیٹی ہے تو اس حصے میں سے ماں باپ کو بھی ملے گا، بیٹی بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ ہمارے ہاں کیا قانون ہے؟ ہم اٹھا کے جو ہے پورا اٹھا کے بیٹے کو دے دیتے ہیں، اٹھا کے، نہ ابا کا خیال کرتے ہیں، نہ اماں خیال کرتے ہیں، نہ بیٹی کا خیال کرتے ہیں۔ کہاں کے شریعت ہے؟ کہاں کے قانون ہے بھائی؟ اسلام کہہ رہے ہیں ان چاروں میں تقسیم کرو، چاروں میں تقسیم کرنا ہے۔ ہاں اگر ماں باپ نہیں ہیں، صرف بیٹی بیٹیاں ہیں تو اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں صرف بیٹے اگر ہیں تو بیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر ایک بیٹی ہے، کوئی نہیں ہے پہلے طبقے میں، پہلے گروہ میں، تو پورا حصہ جو ہے بیٹی کو مل جائے گا، پورا حصہ بیٹی کو مل جائے گا۔ یہی جو ہے شہزادی زہر مرضیہ کے سلسلے میں ہے کہ جو کچھ جو ہے نبی چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب جو ہے بیٹی کا حق ہے، اکیلے بیٹی ہے، جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ہر چیز جو ہے بیٹی کا حق ہے۔ اچھا یہ تو پہلا طبقہ ہو گیا، پہلا گروہ ہو گیا۔ اب دوسرا گروہ یاد رکھیے، یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھ لیجئے آپ تاکہ دوسروں کو بتا سکیں۔ ایک شخص مرا ہے، اس دنیا سے گیا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور کریں نہیں کر رہے، اور نہ پوتے ہیں نہ پوتیاں ہیں۔ تو اب دوسرے گروہ میں جائیے آپ۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ جلدی سنیے گا آپ۔ دیکھیے اسلام جو ہے کسی یعنی رشتہ داری کو بھولتا نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے بھائی اور بہن ہے، بھائی اور بہن، بھائی بہن نہیں ہیں تو ان کے بیٹا اور بیٹیاں، ان کے بچے۔ اب اگر کوئی نہیں ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ اس کے بچے ہیں، تو اب تیسرے گروہ میں جائیے آپ۔ دیکھیں اسلام جو ہے بھولتا نہیں کسی رشتہ داری کو، یاد رکھیے۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ ہے ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا، اور کرے نا، یعنی آپ دیکھیں میراث کہاں تک پہنچ رہی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ ماموں، خالہ، پھوپھی اور چچا، یہ 4 رشتے۔ اب اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ان کے بچوں میں تقسیم ہوگی، بات ہے بچوں میں، ان کے بچوں کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ 3 طبقے ہو گئے۔ تفصیلی بہت زیادہ ہے، قرآن پوری تفصیلی بیان کرتا ہے، کتنا کس کو ملے گا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فی الحال ذہن میں رکھیے آپ۔ پہلے طبقے میں ماں باپ اور بیٹا بیٹی،
دوسرے طبقے میں، دوسرے گروہ میں بہن اور بھائی، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے، اس کا تیسرے گروہ میں دیکھیے ایک صلوات بولو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات گفتگو تمام کر رہا ہوں کیونکہ باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گے، لیکن عزیزوں واقعی بہت ہی سیریس سمجھنا پڑے گا دین کو، سیریس جسے کہتے ہیں، مذاق نہیں ہے دین، لیکن آسان ہے دین، دین سہلا ہے، آسان ہے دین۔ اللہ کہتا ہے یرید بکم اللہ الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا۔ اگر تھوڑی بہت جو ہے پریشانی ہو رہی ہے تو قرآن کیا کرے، ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ذرا سے سختی ہوئی، پریشانی ہوئی تو آسانی بھی ہے اس کے ساتھ، سختی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے شریعت کو ہمیں مذاق نہیں سمجھنا ہے، دین ہمارے انسان بنانے کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں دیندار بننے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نبی کی اتباع کرو۔ آپ دیکھیں امام حسین السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے نا، کس سے کہا؟ یزیدیوں سے کہا، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم دماغ آزاد رکھو، آزاد، غلامی کا دماغ نہ ہونا چاہیے، آزاد دماغ رکھو، سوچو بیٹھ کے کہ آخر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مولا نے کیوں آخر میں کہا؟ اس لیے کہا کہ تم عقل کا صحیح استعمال کرو گے تو حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، حق پرستی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ یہی شہزادی زہرہ مردیہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، مین مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ رضا الفاطمہ رضا اللہ، سخط الفاطمہ سخط اللہ۔ فاطمہ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، فاطمہ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ کیا منمانی؟ ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو ہم یہ کریں گے، ہمارے دل میں بات آ رہی ہے تو ہم یہ کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک معیار ہے، معین کیا گیا ہے، مشخص کیا گیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں یتیموں کی طرف جو ہے قرآن نے کیا کہا کہ اگر یتیم کا مال کوئی کھاتا ہے تو اپنے شکم میں حرام غذا، شکم میں آگ بھر رہا ہے، آگ۔ قرآن آگ کہہ رہا ہے، آگ۔ قرآن نے آگ کہا ہے، آگ۔ اگر کوئی یتیموں کا مال کھا رہا ہے تو اپنے شکم میں آگ بھر رہا ہے۔ ایک بیٹی کا حق کوئی اگر کھا رہا ہے تو کہ یتیمہ ہے نا، باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی اپنے بہن کا حق نہیں دے رہا ہے تو وہ کس کا مال ہے؟ یتیمہ کا مال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یتیموں کا مال کوئی کھا رہا ہے تو شکم میں حرام، اور شکم میں جو ہے آگ بھر رہا ہے، آگ۔ تو اب آپ بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بہن کا حق کھا رہا ہے نا تو وہ اپنی شکم میں آگ بھر رہا ہے، آگ، آگ بھر رہا ہے۔ اور روز قیامت جو ہے آگ کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہیہ، اللہ کا عذاب۔ بہرحال جو ہے بہت سخت گفتگو ہو گئی، لیکن بہرحال جو ہے عزیزوں میں آپ لوگوں سے بلکہ اپنے لیے یہ کہوں گا کہ ہمیں دین سہلہ کی طرف، آسان دین کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اور یہ عقل کا دین، عقل کے پیرائے میں ہے۔ عقل کہتی ہے ظلم غلط ہے، دین بھی کہتا ہے کہ ظلم غلط ہے۔ عقل کہتی ہے کہ چوری غلط ہے، دین بھی کہتا ہے کہ چوری غلط ہے۔ عقل کہتی ہے کسی کو پریشان کرنا غلط ہے، کسی کا حق ضائع کرنا غلط ہے۔ عقل کو سوچے، اس لیے مولانا کا آزاد دماغ رکھو اپنے پاس۔ تو دین بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ تو ہر عقل کی باتوں کی طرف توجہ کریں، غور کریں تو دین کی طرف توجہ ہو جائے گی عزیزوں۔ بہرحال جو ہے عزیزوں میں نے ایک جملہ کہہ دیا، انشاءاللہ کل آخری گفتگو ہے، اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گا۔ اگر بائی چانس آپ کو کوئی بات جو ہے آج کی گفتگو میں ایسی ہو جو آپ کے لیے سخت ہو جائے یا سمجھ میں بات نہ آئی ہو تو بہرحال جو ہے آپ ہم کو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کو جو ہے کل بات ہم وضاحت بھی کر سکتے ہیں، ایکسپلین بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔
دیکھیں دین سمجھنے کی ضرورت ہے، دین فہمی ضروری ہے، دین فہمی اگر نہیں ہوگی تو بیکار ہے، اسی لیے عقل کا استعمال ضروری ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں ہیں، جڑیں تقویٰ ہے، شاخیں ہیں جو حیا ہے، پھل ہے جو ورع ہے۔ اگر انسان گنہگار بنتا تو بے حیائی کرتا ہے تب گنہگار بنتا ہے، بے حیائی کرتا ہے تب گنہگار بنتا ہے۔ تو عزیزوں، شہزادی زہرہ مرضیہ جو واقعہ جو ہے ہمیں ان کی سیرت پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر دین کیا کہہ رہا ہے، تو شہزادی کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے۔ بہترین شوہرداری، شوہر کا اچھی طرح سے خیال کرنا، گھر کے امور کو انجام دینا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، یہ شہزادی کی 18 سال کی زندگی میں اٹھا کے دیکھیے۔ باپ کا خیال کرنا، آپ دیکھیں جنگ سے واپس آتے تھے نبی مولا کائنات، زخم اگر ہوتا تھا تو شہزادی جو ہے زخموں کو صاف کرتی تھی اور مرہم پٹی کرتی تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ اسی لیے جو ہے نبی نے ایک جملہ کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ جب پریشانی کچھ ہوتی تھی یا پریشان ہوتے تھے فوراً جو ہے فاطمہ کے پاس آ جاتے تھے، سکون مل جاتا تھا۔ واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے نبی نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ زہرہ مرضیہ کی سیرت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بہترین جو ہے شوہرداری ہے، بہترین باپ کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا، بچوں کی تربیت کا جو ہے بندوبست کرنا ہے۔ 18 سال کی مختصر زندگی ہوتی کہ نبی کی بیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سن لیالیا، بابا جان آپ کے بعد ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ڈھا دیا گیا۔ اگر یہ مصیبتیں دن میں بڑھتی دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہے۔ سوچو عزیزوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن کس طریقے سے برداشت کیا شہزادی نے، وہ بھی کتنے دن، 95 دن۔ کس طریقے سے کہ ابھی 2 دن گزرے ہیں، زیادہ دن نہیں گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، پہلی ربیع اول سے لے کر اور 3 جمادی الثانیہ تک اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو کم سے کم 93 دن کس طریقے سے نبی کی بیٹی نے برداشت کیا ہے اپنی۔ حاضی تو پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بازوں ورم ہو گیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی کبھی شکایت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ذرا سے جو ہے کہیں ہڈی کرک ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان کو قرار نہیں ہوتا، راتوں دن جو ہے انسان پریشان رہتا ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور پسلیاں ایسی ہوتی ہیں جب ٹوٹتی ہیں تو اس میں جو ہے کوئی باشتہ چڑھتا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اسی کو جو ہے برداشت کرتا ہے۔ تو نبی کی بیٹی نے کس طریقے سے برداشت کیا ہے۔ اچھا یہی نہیں کہ صرف پسلیاں ٹوٹی ہوں، ارے محسن کی شہادت بھی تو ہو گئی ہے شکم مادر میں۔ یہ کتنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اگر جو ہے شکم میں کوئی بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ تبھی تو جو ہے مولا کریم نے ایک جملہ کہا، اے فضہ سنبھالو فاطمہ کو۔ لیکن ایسے حالات نے کہ مولا کائنات نے خاموشی اختیار کر صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ نبی نے جملہ کہا تھا، اے علی، اے ابو الحسن، میرے بعد جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، صبر کا لحاظ کرنا۔ یہی تو مولا کائنات نے کیا، صبر کا، ورنہ مولا کائنات جو خیبر و خندق کا فتح کرنے والے، ان کے سامنے ایسا ماحول پیدا ہو جائے ان کے لیے سخت دشوار ہے، لیکن صبر تحمل کیا، مظلوم ہیں مولا کائنات۔ یہی تو روایت کہتی ہے کہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تو وہ فوراً جو ہے، وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے سوچا ہے
کہ علی کے گلے میں رسی پڑ گئی اور علی خاموش ہے؟ اس سے بڑھ کے مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے دین کو سمجھا ہے، دین کو جو ہے قبول کر لیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ علی جو خیبر و خندق کو فتح کرنے والا ہے، آج اس کے گلے میں رسی پڑی، اس سے بڑھ کے مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزو، سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے طاقت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا، صرف اس بنیاد پر کہ دین سالم رہے، دین باقی رہے، اسی دین کو ہم پامال کر رہے ہوں تو کس طریقے سے مولا کائنات پہ گزر جائے گی، شہزادے پہ گزرے گی، اہل بیت پہ جو ہے کیا گزر جائے گی، کہ جس دین کو بچانے کے لیے پوری زندگی گزار دی ہے مولا کائنات نے، اہل بیت اطہار نے۔ ہاں عزیزو، یہی تو ہوا ہے کہ جب شہزادی کو ہوش آیا ہے تو یہی پوچھا ہے، اے فضہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر علی کہاں گئے، ابوالحسن کہاں چلے گئے؟ ولایت کی پاسبان، امامت کی پاسبان، حفاظت کرنے والی شہزادی زہرہ مرضیہ ایک مرتبہ جب پوچھتی ہے تو شہزادی اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ ابوالحسن کے گلے میں رسی پڑی ہے، کھینچتے ہوئے مسجد ایک زوجہ پر کیا گزر گئی جب یہ جملہ سنا ہے، فوراً عصا کا سہارا لیا۔ ابھی چند لمحے گزرے ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، بازوں میں ورم ہوا ہے، شکم میں جو ہے محسن شہید ہو چکے ہیں، لیکن امامت کی پاسبان زہرا چادر اوڑھتی ہیں، عصا کا سہارا لیتی ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتی ہیں۔ عزیزو، سوچیے کیسے شہزادی چلی ہوگی، اٹھنا مشکل تھا، بے ہوش ہو چکی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی چلی، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ بالوں کو پریشان کرے بد دعا کروں گی۔ یہ آخری حربہ تھا شہزادی کے لیے، کتنا سخت مرحلہ تھا۔ یہ کہا شہزادی نے کہ بالوں کو کھول کر جو ہے بد دعا کروں گی۔ مسجد کو بھی قرار نہیں ہوا، مسجد کو قرار نہیں ہوا، مسجد فوراً جو ہے مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، بلند ہونے لگی تاکہ شہزادی کے جملے کی لاج اور پاس رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جو ہے شہزادی نے جب جملہ کہا ہے تو مسجد دیواریں بلند ہونے لگی، اتنی بلندی پہ پہنچ گئی دیوار کہ اس کے نیچے سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ عزیزو، اس طریقے سے روایتیں کہتی ہیں۔ ہاں عزیزو، میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کو ایک مرتبہ جملہ یہ کہا تو مسجد دیواریں بلند ہونے لگی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کر تو دیکھیے، آپ کی بیٹی زینب ہے، ام کلثوم ہے، اہل حرم ہے، سر پہ نمکدانہ چادر بے کجاوہ اونٹوں میں سوار کی جا رہی ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدر پھرائی جا رہی ہے، اور بازار کوفہ بازار شام منادی ندا دیتا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ تبھی تو زین العابدین علیہ السلام نے جملہ کہا، الشام الشام الشام، ارے شام کا بازار، شام کا دربار اور شام کا زندان۔ الا لا تدل على قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے اس مختصر سے عبادت قبول فرما، ہمیں اس راستے میں جس میں تیری مرضی شامل حل ہو جائے۔ پروردگار دین فہمی کی توفیق عنایت فرما، جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب کی دلی تمنا پوری فرما۔ پروردگار حاجت مندوں کی حاجت کو برلا، گھر میں رحمت و برکت نازل فرما، رزق میں اضافہ فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، قرضدار کا قرض گدا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار، ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والا ہے، یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ قل اللہ مگر جو نام انہوں نے لیا تھا ان نام کی بنیاد پر نیت کر لیں اور بخش لیں۔
یا جناب سیدہ 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 پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے 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 پہلو بھی شکستہ ہے کیا حال امت تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے ایسے جناب پاس میں آؤ ادھر آؤ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے بس گئے کئی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ مرہم تیرے رکھو تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پا بھی پیرا تھا تربت پا بھی پیرا ہے شکستہ ہے
پہلو بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت بدری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے، جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے۔ تصویر حقیقت کی ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، یا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو۔